نسخ الآجال القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس ساری کائنات کو بنانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس ساری کائنات کو چلانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس ساری کائنات کو ختم کرنے والے ہیں. اس ساری کائنات کا خالق، اس ساری کائنات کا مالک، اس ساری کائنات کا رازق اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو تبدیل کرنے والا اللہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دن کیسے آ گیا، یہ رات کیسے آ گئی؟ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے، دنیا کے سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے طاقتور انسان، جنات اور فرشتے اور انسان اور ایٹم بم، ساری ٹیکنالوجی، سارے دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں اور رات کو لانا چاہیں تو رات کو نہیں لا سکتے. جب اللہ رات دیتا ہے تو ساری ٹیکنالوجی، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر دن کو لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. ہاں، دن کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رات کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، دن اور رات کو لانے والا اللہ فرماتا ہے تمہارا اللہ ہے. ان فی خلق اللہ پاک فرماتے ہیں عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میرے بندے میرے تعارف کو سنیں، میرے بندے میری بڑائی کو سنیں، میرے بندے میری کبریائی کو سنیں، میرے بندے میرے جلال کو جانیں. ہاں، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ کی معرفت اور اللہ کا عشق حاصل ہو. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق ہمیں حاصل ہو جائے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو لانے والا اللہ ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ، عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. عقل مند کون ہیں؟ جنہوں نے ترقی کر لی لیکن اللہ کو بھلا دیا،
دنیا کی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، پیشاب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں اتنا یہ چیز ہے، اتنی یہ چیز ہے، ایٹم کو جان لیا، ایٹم بم بنا لیے، میزائل بنا لیے، لوہے کو اڑا دیا، تو اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، تو یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہاں، جو اللہ کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ ہے عقل مند۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے بھی، کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی ساتھی ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی جو سانس ہوا ہوتا ہے اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بھائی آخرت کی تیاری کر لے، بھائی آخرت کی تیاری کر لے، ہماری دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ شب جمعہ پر ہم جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو جو ساتھی سوئے ہوتے ہیں تو ساتھ والے ساتھی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بننے میں غور کرتے ہیں۔ ہاں، زمین کو اللہ نے کیسے بچھایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو کھینچا، زمین کو بڑھایا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، ہاں، زمین کو بچھانے والا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمانوں کو بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں کو گاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کو تنہا بنانے والا اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیسے آسمان کو بلند کیا۔ ہاں، ایک عمارت ہم بناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہے بھی اس میں پلر اتنا آئے گا، اس میں سریہ اتنا آئے گا، پھر یہ عمارت کھڑی ہوگی۔ اور اللہ نے جو آسمان بنایا، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور اللہ نے بنایا کروڑوں سال، اربوں سال ہو گئے ہیں، میٹیریل گرا نہیں ہے، دنیا کا میٹیریل خراب ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ اللہ نے جو آسمان زمین سے لے کر آسمان تک بنایا، بغیر پلر، بغیر ستون کے بنایا، اور اربوں سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ویسا کا ویسا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پہاڑوں کو گاڑنے والا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ اس پہاڑوں کے اندر سے معدنیات اور چیزیں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، امرتک فتولیت، ارے میرے بندے، میں نے تجھے حکم دیا، تو نے پیٹھ پھیر لی۔ ہاں، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کو تنہا بنانے والا، اس ساری کائنات کو پھر ختم کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ طاقت والی ذات، وہ اللہ کی ہے۔ حکم کس کا ہے؟ تھانے دار کا۔ اگر میسج آ جائے تو فوراً بھاگتے ہیں، ابھی تھانے دار نے بلایا ہے، فوراً پہنچو، تو بندہ فوراً بھاگتا ہو جاتا ہے، تھانے دار نے بلایا ہے۔ اور حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ حکم دیتا ہے امرتک فتولیت، ارے میرے بندے، میں نے تجھے حکم دیا، تو نے پیٹھ پھیر لی۔ ونہیتک فتمادیت، ارے میرے بندے، میں نے تجھے روکا، یہ دیکھ، یہ نہ دیکھ، یہ سن، یہ نہ سن، یہ کھا، یہ نہ کھا،
یہاں چل کے جا، یہاں چل کے نہ جا، ارے اللہ نے حکم دیا وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ، اللہ نے تجھے حکم دیا حلال کھا حرام نہ کھا، حلال دیکھ حرام نہ دیکھ، حلال سن حرام نہ سن۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے، حلال کی نہ تمیز نہ حرام کی تمیز۔ وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ، ارے میرے بندے میں نے تجھے روکا اور تو ڈٹا رہا۔ وَسَتَرْتُ عَلَيْكَ فَتَجَرَّأْتَ، ارے میرے بندے میں نے تیری پردہ پوشی کر دی، میں نے تیرے گناہوں کو چھپا دیا، تو جری بن گیا۔ اگر اللہ ہمارے عیب ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو ہم کسی کو منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، ابو جان، خالو جان، چچا جان، ماموں جان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں تمہارے گناہوں کو کھول دیتا اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے لوگ تجھے پہچانتے نہ، سلام نہ کرتے۔ وَسَتَرْتُ عَلَيْكَ فَتَجَرَّأْتَ، میں نے تیری گناہوں کی پردہ پوشی کر دی، تو جری بن گیا۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، اور میں نے اعراض کیا اور تو نے کچھ پرواہ نہ کی۔ یا من، اے وہ شخص، اذا مرض شکا وبکا، جب تو بیمار ہوتا ہے پھر روتا ہے، پھر شکایت کرتا ہے، جب تمہیں غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر تو روتا ہے۔ ہاں، وَإِذَا مَرِضَ شَقَا، شکایت کرتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَإِذَا عَفَا تَمَرَّدَ وَعَصَا، اور جب میں تجھے صحت دے دیتا ہوں، غم ہے غموں کو دور کر دیتا ہوں، پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں، حالات مشکل چل رہے ہیں ان کو آسانیاں لے کر آتا ہوں، تو پھر تو مجھے بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا عَفَا تَمَرَّدَ وَعَصَا، یا من، اے وہ شخص، اے وہ شخص، جب اللہ تجھے بلاتا ہے تو نہیں آتا، جب تو اللہ کو بلاتا ہے وہ 70 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہے۔ یا من اذا مرض شقا وبکا واذا عفا تمرد وعصا، یا من اذا دعاه العبید عدا ولبا واذا دعاه الجلیل اعرض ونأى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے جب میں تجھے بلاتا ہوں حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ ہاں، نماز پر اللہ کا وعدہ ہے، انسان نماز پڑھتا ہے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کوئی نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ بلاتا ہے آجا نماز کے لیے، یہ کہتا ہے نہیں میری دکان، میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں۔ عورتوں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھ لیں، کہتے نہیں ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتی۔ دنیا کے کام کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے کہا جائے تو اس میں سستی کرتی ہیں۔ تو نماز کتنی ضروری ہے۔ ایک انسان DHA میں اپنا بنگلہ بنا لے، ایک انسان ڈیفینس میں اپنا بنگلہ بنا لے، ایک انسان بحریہ ٹاؤن میں اپنا بنگلہ بنا لے، اور خوبصورت اندر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، باہر بھی خوبصورت ہے، لیکن اس کی چابی نہیں ہے، کیا وہ اندر داخل ہو سکے گا؟ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ جب مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ جنت کے اندر کیسے داخل ہوگا؟ اس کے پاس چابی ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ بلاتا ہے آؤ، لیکن انسان اعراض کرتا ہے۔ یا من اذا دعاه العبید عدا ولبا واذا دعاه الجلیل اعرض ونأى ان دعوتنی اجبتک، ارے میرے بندے تو جب آئے گا تو میں تیرے آنے کو قبول کروں گا۔ وَإِنْ أَقْبَلْتَ قَبِلْتُكَ،
تو مجھ سے مانگے گا، تو آئے گا، تیرے آنے کو قبول کروں گا، تو مانگے گا تو میں تجھے عطا کروں گا۔ وَإِن مَرِضْتَ شَفَيْتُكَ، اور تو بیمار ہوگا تو میں تجھے صحت دوں گا، تو پریشان ہوگا میں تیری پریشانیوں کو دور کروں گا، تو غمزدہ ہوگا میں تیرے غموں کو دور کروں گا۔ غموں کو دور کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، جس کو چاہے وہ ہنسائے، جس کو چاہے وہ رلائے۔ ہاں، خوشیاں اور غم کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ التقدیر یضحک علی التدبیر، تقدیر ہنستی ہے تدبیر پر، کہ میرے پاس 1,00,000 ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے کہ مجھے خوشیاں ملیں، مجھے غم نہ ملیں، مجھے پریشانیاں نہ ملیں۔ انسان منصوبے بناتا ہے بھئی، ایک گھر کی زندگی مثال کے طور پر، انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے کہ کہیں میرا گھر نہ ٹوٹے۔ انسان اس کو نفقہ بھی دیتا ہے، اس کو خرچہ بھی دیتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس کا اکرام بھی کرتا ہے، اس کو ہر چیز دنیا کی دیتا ہے، محبت، پیار، عزت، سب کچھ۔ عورت کو کیا چاہیے؟ محبت چاہیے، عزت چاہیے، پیار چاہیے، کھانا نفقہ چاہیے، وہ سب کچھ اس کو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ تو کیا ہے؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر اور شر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، التقدیر یضحک علی التدبیر، انسان تدبیریں بناتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے۔ یہ کرنے والی ذات کون ہے بھئی؟ کس کی ہے بھئی؟ اللہ کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ نہیں ملا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ملا۔ ایک انسان دنیا کا ارب پتی بن گیا، ایک انسان دنیا کا کھرب پتی بن گیا، ایک انسان نے پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، لیکن وہ مرا اس حالت میں کہ اللہ اس سے ناراض تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بد نصیب انسان ہے، یہ ناکام ترین انسان ہے کہ دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن بنانے والے کو نہیں پہچانا اس نے۔ ہاں، یہ جب مرے گا، اللہ کی قسم، میں اور آپ کو کوئی DG خان کا بادشاہ بنا دے، کتنا خوش ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر، اور ہمیں کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے، ہم کتنا خوش ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر کوئی ہمیں سعودی عرب کا، یورپ کنٹری کا، اور اس سے ہٹ کر پوری دنیا کا بادشاہ مجھے اور آپ کو کوئی بنا دے، تو ہم کتنا خوش ہوں گے بھائی، کتنا خوش ہوں گے۔ ذرا سوچیں، تخیل میں جائیں۔ اور اگر اس حالت میں دنیا کے بادشاہ ہیں، جب مرے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کی قسم ہم دنیا کے ناکام ترین شخص ہیں۔ اور ہماری زندگی، ایک انسان غریب ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں، اور سواری کے لیے اچھی سواری نہیں۔ اللہ کے رسول، مزے کی بات، کل میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک حدیث آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ایک شخص گزرا، اس کا اعلیٰ لباس، اعلیٰ نسب، مالدار۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا، یہ شخص کیسا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام دے تو کوئی ٹھکرائے نہیں۔ اس زمانے کے اندر تو شادیاں عام تھی، اگر کسی کے پاس ایک بیوی ہے تو وہ لڑکی والا خود جا کر کہتا تھا، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ اس سے شادی کر لو۔ حالانکہ پہلی گھر والی موجود ہے، دوسری موجود ہے، تیسری موجود ہے۔ عرب کے اندر 10 شادیاں کرتے تھے۔ یہ تو اسلام نے پابندی لگائی ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو 1 کرو۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ایسا شخص ہے، کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی ٹھکرائے نہیں، اور اگر بات شروع کرے تو سارے لوگ اس کی بات سنیں اور اس کی عزت کریں، اکرام کریں۔ ایک دوسرا شخص گزرا، غریب انسان،
لباس سادہ، غریب ترین شخص، اللہ کے رسول نے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو غریب شخص ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو غریب شخص ہے، کہیں پر نکاح کا پیغام دے تو لوگ قبول نہ کریں، اور اگر کوئی بات کرنے لگے تو لوگ اس کی بات کو نہ سنیں، کہیں پر بات کرنے لگے تو لوگ اس کی بات نہ سنیں، اور کوئی لوگ اس کو ویلیو نہ دے، عزت نہ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے متعلق، فرمایا جو وہ مالدار شخص تھا، اللہ کو یہ شخص محبوب ہے، اللہ کو یہ غریب محبوب ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے اللہ مجھے فقیری کے اندر زندہ رکھ، اور مسکینوں کے ساتھ مجھے مسکین رکھ، صبح کو ہو شام کو نہ ہو، شام کو نہ ہو صبح کو ہو، صبح کو میں کھاؤں تو شام کو آپ سے مانگوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فقیر غریب مسکین ہوں گے، اے اللہ میرا ان کے ساتھ حشر فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 سال پہلے فقیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، امیروں سے زیادہ پہلے فقیر جنت میں 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مالدار شخص تھا، فرمایا اس جیسے شخص سے پوری دنیا بھی بھر جائے، اس جیسے شخص سے پوری دنیا بھی بھر جائے، اور یہ اس غریب کا ایک ہونا یہ سب سے افضل ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں آج ہم کہتے ہیں پیسہ پیسہ، مال مال مال۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا، حب الدنیا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج دنیا کی محبت ہی تو تھی کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، دنیا کی محبت ہی تو ہمارے علاقے کی بات ہے، زمین کی خاطر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ماں نے بیٹی کو قتل کر دیا، بیٹی نے ماں کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک بھائی کھجور پر چڑھا ہوا ہے، یہ میری کھجور ہے، نیچے اتر، اس نے کہا نہیں اترتا، اس نے کہا میں اچھا ابھی بتاتا ہوں، کلاشن لے کر آیا، فوراً اس کو فیر مارا اور وہ نیچے گر گیا۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہاں دنیا سے محبت نہیں کرنی، کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم ناکام ترین شخص ہیں۔ ہاں اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں، پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں، اگر اللہ مال دے دے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں اس میں اللہ کے حکموں کو ادا کرنا ہے۔ مالدار کا ہونا بھی آزمائش ہے، غربت کا ہونا بھی آزمائش ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اس کو میں نے مال دیا ہے، یہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں نے اس کو مال دیا ہے، یہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں نے اس کو مال دیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں نے اس کو مال دیا ہے، یہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پڑوسیوں کا رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہ مالدار ہونا بھی آزمائش ہے، غربت کا ہونا بھی آزمائش ہے۔ میں نے اس کو غربت دی ہے تو یہ اللہ کا، میری ذات کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہاں یہ حلال کھاتا ہے یا اب حرام کھاتا ہے، یہ حلال راستے پر جاتا ہے یا اب حرام راستے پر جاتا ہے۔ غریب کے لیے غربت بھی آزمائش ہے، ہم سارے کے سارے آزمائش کے اندر ہیں۔ ایک انسان کے پاس اچھا لباس نہیں، اچھا گھر نہیں، اچھی سواری نہیں، اچھا کھانا نہیں، لیکن وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اپنا کر چل رہا ہے۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ تو مولانا ہے، یہ مولوی ہے، یہ ملا ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اللہ کے نظر میں اس کی کتنی قدر ہے؟ جب یہ مرے گا تو اس کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ 500 فرشتہ آئے گا، ہر فرشتہ خوشخبری دے گا، ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا اور اللہ سے جا کر ملاقات کرے گا۔ ہاں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا،
مرتے ہی اس کے انعامات شروع ہو جائیں گے۔ ایک انسان امیر ہے، اللہ کو ناراض کر کے مر رہا ہے، تو جب وہ مرے گا، وہ مرنا چاہے گا اور کہے گا روح نکل، اور فرشتے اس کو گرز ماریں گے، کوڑے ماریں گے، روح نکلے گی نہیں، بڑی مشکل سے اس کی روح نکلے گی، اور اس کے لیے ابھی سے عذاب شروع ہو گیا۔ ہاں، تو میرے عزیزو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا، درد کیا تھا، فکر کیا تھی، کوڑن کیا تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ میرے حبیب پر دوسری وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی 5 آیتیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی ہے، اور اتنا اونچا کام دیا جا رہا ہے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، یا خدیجہ، اے خدیجہ، اطوی الفراش، طوی یطوی معنی ہو لپیٹنا، اطوی الفراش، میرا بستر لپیٹ دے۔ یا رسول اللہ بلا کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اطوی الفراش، میرا بستر لپیٹ دے، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، آج کے بعد میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، آج کے بعد میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ نے فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور اب لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کے سامنے میرے رب کی بڑائی بیان کرو، لوگوں کو میری بڑائی بیان کرو۔ ہاں، اب تبلیغ کا کام شروع کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ اتنا اونچا کام، اتنا عظیم و شان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی، پوری قیامت تک کے لیے نبی، آخری نبی۔ اب یہ نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہاں، یہ نبی کہاں، میں اور آپ کہاں بھائی؟ نبی کہاں، میں اور آپ کہاں؟ یہ نبیوں والا کام، اتنا عظیم و شان کام، لوگوں کے پیچھے جانا، ایک ایک کو اللہ کا تعارف کرانا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کرنا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہم اجر تو اللہ سے لیں گے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کل قیامت والے دن سارے کے سارے یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور ادھر جہنم ہوگی اور ادھر جنت ہوگی، تو اس دن ہم پچھتا رہے ہوں گے، اے کاش ہم دنیا میں توبہ کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے۔ اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا، آج موقع ہے، آج اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا موقع ہے، آج توبہ کرنے کا موقع ہے، آج اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں۔ اللہ کی قسم، اللہ پاک جسم کو بھی سکون دیں گے، اللہ پاک روح کو بھی سکون دیں گے، اللہ پاک دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، اللہ پاک آخرت میں بھی عزتیں دیں گے، اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اللہ پاک آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ ہاں، اللہ اور اللہ کی رسول کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو توبہ کرنے کے لیے سب بھی تیار ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، اور اتنے گناہ کر زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، مرد اور عورت، دن رات گناہ کریں، آسمان کی چھت تک نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرا بندہ کیوں مایوس ہوتا ہے، میری بندی کیوں مایوس ہوتی ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے۔ شرط ایک یہ بھی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ اللہ پاک ظالم کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اللہ پاک جس کا حق کھاؤ گے، جس کا حق کھاؤ گے، جس پر ظلم کرو گے، تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ ہاں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، ثم استغفرتنی، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ،
غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو توبہ کرنے کے لیے سب بھائی تیار ہیں؟ کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جو دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ غم تھا کہ میرا ہر ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، وہ غم ہمیں لگ جائے۔ اب پورے عالم بھر کے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں بھائی؟ اس کے لیے کوشش کیا کریں ہر مہینے 3 دن، پیٹ سے کہو 27 دن تیرے، 3 دن اللہ کے، بیوی بچوں سے کہو 27 دن تمہارے، 3 دن اللہ کے۔ ہر مہینے 3 دن جماعت کے ساتھ لگائیں، اور یہاں شب جمعہ ڈیرہ غازی خان مرکز ہوتا ہے، ہر جمعرات کو وہاں پر تشریف لے جایا کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ تو سب بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔